بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين عم أبا القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة صلوات حضرت محمد صاحب قدر مزیدار نے سید شہداء پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. محترم سامنے محترم ظاہرین، ایک تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں پروردگار عظیم ان لوگوں کی ایک حالت کو بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اچھا گزارا، یعنی زندگی میں اچھے کام کیے، پروردگار نے جن احکام کو انجام دینے کا حکم دیا تھا تمام احکام کو انجام دیا، اور جن سے منع کیا تھا ان سے رک گئے. پروردگار ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ محشر کے دن، قیامت کے دن، کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ہوگی ان کو جنت کی طرف دھکیلا جائے گا. یعنی جنت کی طرف کیا کیا جائے گا؟ اس کو دھکیلا جائے گا. اچھا، اس سے پہلے والی ایک اور آیت ہے جس میں پروردگار نے یہی اشارہ کافروں سے کیا تاکہ سیق الذین کفروا الی الجہنم زمرا، یعنی کافروں کو بھی دھکیلا جائے گا. اصل لفظ جو ہے وہ کافروں کے لیے استعمال ہونا تھا. اصل لفظ محشر میں یہ لفظ جو ہے مجھے ایک نتیجہ دینا ہے. ان دونوں آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے ایک نتیجہ دینا ہے. یعنی محشر کا میدان ہوگا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی طرف دھکیلے گا. کیوں جہنم کی طرف دھکیلے گا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی، انہوں نے وہ احکام انجام نہیں دیے تھے. لیکن سی کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا اور سی کا لفظ دوسری آیت میں بھی استعمال کیا. یعنی سی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ دھکیلنا. اچھا، یہ بات ہمیں یہاں تو سمجھ میں آتی ہے اس آیت میں کہ پروردگار محشر کے دن میں کافروں کو دھکیلے گا. کس کی طرف دھکیلے گا؟ جہنم کی طرف دھکیلے گا. لیکن کیا دوسری آیت میں پروردگار نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا، یہ صیغہ کیوں استعمال کیا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. توجہ کیجیے گا، نتیجہ انشاءاللہ جب آپ پائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ شاد باد ہو جائیں گے. بھئی جنتیوں کے لیے، مومنین کے لیے یہ سی کا جملہ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ سی کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ کہ محشر میں مومنین کو بھی دھکیلا جائے گا. کس کی طرف دھکیلا جائے گا؟ جنت کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا.
اور جب وہ جنت کی طرف دھکیلا جائے گا تو پہلے سے ہی جنت کے دروازے جنتیوں کے لیے کھلے ہو گئے، پہلے سے دروازے کھلے ہو گئے۔ بس عزیزان محترم توجہ کیجیے گا، یہ جو سی کا جملہ ہے، یہ سی کا جو سیگا ہے، یہ دو حالتوں کے لیے استعمال ہوگا۔ اگر آپ توجہ کریں، یہ جو سی کا سیگا ہے دو حالتوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ایک حالت خوف کے لیے استعمال ہے، خوف کی حالت ہے، اس کے لیے استعمال ہوگا۔ یقیناً یہ خوف کی حالت کن کے لیے ہوگی؟ جہنمیوں کے لیے خوف کی حالت ہوگی، جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، جنہوں نے پروردگار کی اطاعت نہیں کی تھی، ان کے لیے خوف کی حالت ہوگی۔ لیکن سیگا جو ہے ایک اور حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ حالت ہے کہ جس انسان، جو مومن جس حالت میں ہے اس حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، یعنی جنت اس کو نظر آ رہی ہے، نہیں معلوم کہ وہ کس حالت میں ہے کہ وہ جنت کو دیکھ بھی رہا ہے لیکن جنت کی خواہش نہیں کر رہا۔ توجہ کیجیے صاحبان کا، یعنی وہ جنت کو دیکھ رہا۔ دوسری حالت، جس حالت میں مومن ہے اس حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ محشر کا میدان ہے، ایک طرف کافر جہنم میں جا رہے ہیں، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، دیکھ رہے ہیں کہ آگے جائیں گے تو جہنم ہے، آگ ہے، لیکن مومن محشر کے میدان میں ہے، مومن کے سامنے جنت ہے، جنت کو دیکھ رہا ہے، لیکن جنت کو دیکھنے کے باوجود جس حالت میں یہ مومن ہے، جس حالت میں یہ متقی ہے، اس حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان محترم، علماء کرام سے پوچھا، مفسرین سے پوچھا، کہا کہ یہ حالت کون سی ہے کہ ایک مومن، ایک متقی، ایک عزادار جنت کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن حالت تبدیل نہیں کر رہا، جنت کی خواہش نہیں کر رہا۔ علماء کرام نے فرمایا کیونکہ مومن اس وقت اپنے امام کے ساتھ ہوگا، اس وقت مومن اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا جب یہ مومن اپنے امام کے ساتھ ہوگا۔ مجھے بتائیے عزیزان محترم، ایک طرف مولا علی ہو اور دوسری طرف جنت ہو، مجھے بتائیے کس کی طرف متوجہ ہو گیا آپ؟ مولا علی کی طرف متوجہ ہو گئے، جنت کی طرف متوجہ ہو گئے؟ بھائی بتائیے نا، تھوڑا سا بولیے نا، بھائی علی کی طرف متوجہ ہو گئے یا جنت کی طرف متوجہ ہو گئے؟ اب مجھے بتائیے، ایک طرف کربلا ہو، ایک جانب کربلا ہو، حسین کا روضہ ہو، مولا کا حرم ہو، اور دوسری جانب جنت ہو، کہاں جانا پسند کریں گے؟ مولا کے حرم میں جانا پسند کریں گے یا جنت میں جانا پسند کریں گے؟ خدا کی قسم یہ مقام ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ توحید اس لیے باندھنا چاہ رہا تھا۔ آپ جس مقام پر موجود ہیں، اللہ، آپ جس شہر میں موجود ہیں، یقین کیجئے جنت سے افضل ہے۔ کہاں بیٹھے؟ جنت میں بیٹھے ہیں؟ نہیں، جنت تو حسین کی جہانگیر کا نام ہے، یہ حسین کا اپنا شہر ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے اپنے حسین کے لیے۔ کیا فضیلت ہے، وقت نہیں ہے اتنا کہ میں اب بیان کروں، نہ ہی یہ سپیکر ساتھ دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ بس عزیزوں مختصر کرتا ہوں، حسین کے ظاہر کی بڑی فضیلت ہے کہ جو حسین کی زیارت کرے گا، ایک قدم حسین کے قبر کی طرف بڑھائے گا، 1000 نیکیے کا 1000 نیکیے معاف ہوگی، 1000 گناہوں کو معاف کیا جائے گا، 1000 درجات کو بلند کیا جائے گا۔ درجات وہاں بلند ہوتے ہیں کہ جہاں ایک مقام تک آپ پہنچ گئے،
بھائی جنت میں تو پہنچ گئے ہیں، اب حسین کے حرم میں جا کر جنت نہ مانگنا، بلکہ جنت میں درجات اور اس مقام کو مانگنا جہاں جنت میں حسین دیتے ہوں گے۔ جنت تو مل گئی ہے، آلریڈی آپ کے پاس جنت ہے، کربلا میں بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ کہا کہ جو حسین کے قبر کی زیارت کرے گا عمرے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، کہا 10 مقبول حجوں کا ثواب ہے۔ اچھا، ایک انسان حج کرے، عمرہ کرے، لیکن نہیں معلوم، بھائی مولانا صاحب گارنٹی دے سکتے ہیں آپ کا حج مکمل، آپ کا حج قبول ہوا؟ ہم بھی عمرہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انشاءاللہ ہم پھر جائیں گے آل عباس کے ذریعے اسی قافلے میں، عمرہ بھی کریں گے انشاءاللہ، حج بھی کریں گے۔ لیکن مجھے بتائیے، کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں؟ بھائی مومنین آئے تھے، 100 مومنین آئے تھے عمرے کے لیے، حج کے لیے، ان کا عمرہ قبول ہو گیا، میں گارنٹی دے سکتا ہوں؟ بھائی 100 مومنین آئے تھے حج کے لیے، ان کا حج قبول ہو گیا، میں گارنٹی دے سکتا ہوں؟ نہیں عزیز محترم، لیکن یہاں روایت میں ہے کہ جو شخص امام کے حرم کی زیارت کرے گا، قبر حسین کی زیارت کرے گا، اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور ایسی حج کا ثواب ہے جو مقبول ہے اللہ کے ہاں، مقبول حج کا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ میں 2 منٹ کا واقعہ پڑھتا ہوں۔ بحر العلوم بہت بڑے عالم ہیں، یعنی اتنے بڑے عالم تھے کہ جن کو خود بحر العلوم کہا گیا، یعنی علم کا سمندر، علوم کا سمندر۔ انہوں نے یہ روایت پڑھی کہ جو قبر حسین کی طرف بڑھتا ہے، 1 قدم کے بدلے ایک حج کا ثواب یا 10 حجوں کا ثواب۔ سوچنے لگے، اچھا یہ فکر ان کے ذہن میں کب آئی کہ جب وہ نجف سے کربلا جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کے حرم کی طرف جا رہے تھے، یہ فکر ان کے اس وقت ذہن میں آئی، یعنی کیسے ہو سکتا ہے حج اتنا مشکل ہے، 1 مہینہ لگ جاتا ہے حج کرتے ہوئے، حج کے ارکان مکمل کرتے ہوئے 1 مہینہ لگ جاتا ہے، لیکن ہم آرام سے مولا حسین کے زری کی طرف جا رہے ہیں، قبر حسین کی طرف جا رہے ہیں، 1 قدم آسانی سے رکھتے ہیں، ہاں ہر طرف خدمت گزار ہے، کہیں پر کوئی پانی پیش کر رہا ہے، کہیں کوئی شربت پیش کر رہا ہے، کوئی کھانے پیش کر رہا ہے، جی کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 قدم کے بدلے میں اتنا بڑا اجر حج کا ثواب ملے؟ تو میرے محترم زائرین، فوری ایک دم سے وہ عالم خام میں گئے، یعنی بھی سوچ رہے تھے وہیں پر ہی، انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے، گھوڑا سوار ہے، گھوڑا سوار، کہا کہ بحر العلوم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو کہ کیسے اللہ جو ہے اتنا بڑا اجر دے گا حسین کے ظاہر کو؟ کہا کہ ہاں یہی سوچ رہا تھا، لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ نہیں بحر العلوم اب سنو، کہا وہ شخص جو ہے بحر العلوم کو اسی عالم خام میں ایک جگہ لے کے جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑھیا خاتون ہے، ایک بڑھیا ہے کہ جس کے پاس صرف بیابان میں صحرا میں ایک بکری ہے، لیکن وہ بڑھیا ایک بادشاہ کو دیکھتی ہے، بادشاہ شکار کرنے کے پہلے زمانے میں لوگ شکار کرتے تھے، بادشاہوں کا یہ روش ہوتی تھی، جب وہ تھک جاتے تھے معاملات زندگی سے تو کیا کرتے تھے؟ شکار کے لیے نکلتے تھے۔ اب شکار کے لیے بادشاہ نکلا، شکار کرتے 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 وہ اپنے سپاہیوں سے، اپنے ساتھیوں سے دور چلا گیا، اب اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا رہا۔ توجہ کیجیے گا، اس میں ایک پیغام ہے، یہی کہ ظاہر امام حسین کو اللہ اتنا ثواب کیوں دیتا ہے۔ وہ بادشاہ بہت دور چلا گیا، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا، اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، اور اب اس نے دیکھا کہ اتنا، یعنی اس نے تلاش کیا اپنے ساتھیوں کو کہ تھک ہار کر گر گیا، اب وہ رینگنے لگا اپنی گھٹنیوں سے۔ اس نے اسی صحرا میں خیمہ دیکھا، وہی اسی بڑھیا کا خیمہ دیکھا، وہ رینگتا رینگتا اس خیمے میں گیا، کیا دیکھا کہ بڑھیا ہے۔ بڑھیا نے اس شخص کو دیکھا، نہیں جانتی بادشاہ ہے، اس شخص کو دیکھا کہ وہ مرنے والا ہے۔ بڑھیا نے فوری طور پر، جو اس کے پاس ایک بکری تھی، یعنی کل کائنات میں جو اس کے پاس ایک سرمایہ بکری تھی، اس نے فوری طور پر بکری ذبح کی، ایک کھانا بنایا، کھانا بہترین تیار کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے تلاوت کھایا، کھانا تلاوت کیا،
یعنی بادشاہ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد توجہ کیجیے گا، کھانا کھانے کے بعد بادشاہ کے جسم میں وہ قوت آئی، وہ جان آئی جس سے بادشاہ کی جان بچ گئی۔ یہ بادشاہ واپس آیا، جب اسی طریقے سے اس کے محل میں محفل لگی، شاہی محفل لگی، تو اس نے کہا کہ میں اس طرح سے دور نکل گیا تھا، بڑھیا نے میری جان بچائی تھی۔ اپنے مشیروں سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں اس بڑھیا کو کیا انعام دوں۔ کسی مشیر نے کہا کہ بادشاہ اس نے ایک بکری ذبح کی تھی، آپ اس طرح کریں کہ 100 بکری اس کو انعام میں دے دے۔ کسی نے کہا کہ 200 دے دے، کسی نے کہا کہ ہیرے جواہرات دے دے، کسی نے کہا سونا دے دے۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ آپ نے سمجھا نہیں ہے۔ اس بڑھیا نے اس وقت میری جان بچائی تھی کہ جب میں مر رہا تھا، اور وہ بکری اس نے میرے لیے ذبح کی تھی جو کل سرمایہ تھا، یعنی پوری کائنات میں اس بڑھیا کے پاس ایک ہی بکری تھی اور اس نے میری جان بچانے کے لیے مجھ پر ذبح کر دی۔ کہا کہ اب مجھے بتاؤ، اذان محترم توجہ کیجیے گا صاحبان قدر، امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی اس پوری کائنات میں جو کچھ تھا اس نے اللہ کا دین بچانے کے لیے سب کچھ وار دیا، اللہ کا دین بچانے کے لیے سب کچھ وار دیا۔ امام حسین کے پاس مال تھا، اللہ کا دین بچانے کے لیے سب کچھ مال مارا۔ حسین کے پاس اولاد تھی، اللہ کے دین کے لیے اولاد اللہ کی خاطر۔ حسین کے پاس آخر میں جان تھی، جان بھی دے دی، اور حسین کے پاس آخر میں حضرت زینب کی رضا تھی، وہ بھی وہاں گئی۔ اب مجھے بتائیے، اتنا بڑا حسین کہ جس نے خدا کے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہو، اور اس حسین کا ظاہر جب کربلا میں آئے گا، حسین کے قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، تو اللہ اجر دینے والا ہے۔ وہ خدا حسین کے قبر کی زیارت کا اجر ہمیں دیکھ کر نہیں دیتا، بلکہ حسین کو دیکھ کر دیتا ہے کہ یہ وہ حسین تھا، وہ حسین تھا۔ عزاداروں، حسین کو دیکھ کر میرا اللہ ہمیں اجر دیتا ہے۔ ہمارے میں کوئی کمال نہیں ہے، کیا ہمارے میں کوئی کمال ہے؟ یہ حسین وہ ہے کہ سکینہ کے دور بچ گئے۔ شہادت ہے بی بی سکینہ کی، جو رونے کے لیے آیا، کربلا میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی کسی کے آنسو نہ آئے تو وہ حسین کے حرم میں جا کر حسین سے التجا کر کے مولا کیوں نہیں آتے؟ آج جناب سکینہ کی شہادت کا دن، ارے مولا حسین کے پاس در دے، اللہ کے دین کی خاطر حسین نے وہ در بھی دے دیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ کو تماچے لگے، ارے حسین آپ کے بعد سکینہ کس حالت میں رہی؟ کبھی کوئی تماچے مارتا تھا، کبھی کوئی تماچے مارتا تھا۔ عزادارو، سکینہ یتیم تھی نا، سنو گے عزادارو، جب جناب مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی، جناب مسلم شہید ہوئے، حسین کو پتا چلا کہ مسلم شہید ہو گیا۔ حسین نے ایک جانب سے صندوق منگوایا، صندوق میں سے چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی، چھوٹی چھوٹی بالیاں نکال کر مسلم کی بیٹیوں کے کانوں میں پہنائی، کانوں میں پہنائی، اور سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ اب یہ دور کھڑی جناب سکینہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ ارے جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے، اس کو بالیاں پہنائی جاتی ہے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، میں کہوں گا مولا حسین آپ کی سکینہ کی اپنی قسمت۔ ارے جب سکینہ یتیم ہوئی، کیسی بالیاں، ارے شیمر آیا، شیمر نے سکینہ کے سر پر ہاتھ تو رکھا، لیکن سکینہ کو بال چھڑوانا مشکل ہو گئے، سکینہ کو بال چھڑوانا مشکل ہو گئے۔ اب یہ شمر نے جناب سکینہ کے در دیکھے، عزاداروں روایت میں آیا ہے، شمر نے سکینہ سے پہلے کہا یہ در مجھے دے دو۔ جناب سکینہ شمر کو دیکھتی رہی، ایک بار شمر نے کہا، دوسری بار شمر نے کہا، جب تیسری بار شمر نے کہا سکینہ تو مجھے در کیوں نہیں دیتی؟ سنو گے جناب سکینہ نے کیا کہا؟ کہا کہ شمر مجھے در اتارنے نہیں آتے،
وہ شمر مجھے دور اتارنے نہیں آتے، اجر اکبر اللہ. پھر یہ ظالم آگے بڑھا، اس نے سکینہ کے در میں ہاتھ ڈالا. ازاداروں سکینہ کے در اتارے نہیں تھے اور ایک کانوں سے در کھینچے گئے تھے. در اتارے نہیں گئے تھے ازاداروں، اور ایک کانوں سے در کھینچے گئے تھے. اس ظالم نے ظلم آگے اور ظلم ختم نہ کیا، اس ظالم نے سکینہ کو تماچے مارنا شروع کیے. اس شیمر کا تماچا بڑا تھا، ازاداروں شیمر کا ہاتھ بڑا تھا. جب یہ ظالم سکینہ کے رخسار پر تماچے مارتا تھا، اور میری ماں سنو گے، یہ تماچا رخساروں پر لگنے سے پہلے سکینہ کے زخمی کان پر لگتا تھا. جناب سکینہ اسی سرزمین پر چار بالش میدان کربلا کی زمین سے اٹھتی تھی اور سجدہ کر کے کہتی تھی، بابا بابا تیری بیٹی نے ایک سجدہ دیکھا تھا، ایک سجدہ اپنی بیٹی کو. اللہ لعنت اللہ.